نئے سال کو برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا اور ہم سب کے لیے زہد و تقوی والا سال بنائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت پاک پڑھی ہے، والعصر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے زمانے کی قسم۔ عصر کیا ہے؟ عصر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اسیرا، عربی زبان میں نچوڑ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی پھل کو نچوڑیں تو اس کا جو جوہر ہوتا ہے، اس کا جو نچڑا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ اسیر کہلاتا ہے، اسیرا کہلاتا ہے۔ تو والعصر انسان کی زندگی کا پورا نچوڑ یا حکمت، نصیحت اور بصیرت کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، زندگی دھوکے کی ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت پاک کی تفسیر جو ہے یہ ایک برف فروش سے سمجھ آئی۔ ایک برف بیچنے والا یہ صدا لگا رہا ہے، عصر کا وقت تھا، کہہ رہا ہے کہ اس بندے سے لے لو کہ جس کے پاس ابھی تو سرمایہ ہے لیکن یہ برف پگھل گئی تو پھر میں بالکل تہی دامن ہو جاؤں گا، خالی ہاتھ ہو جاؤں گا، میرا یہی سرمایہ ہے۔ اگر یہ برف پگھل گئی تو میں بدحال ہو جاؤں گا، میں گھاٹا پا جاؤں گا، میں نقصان کھاؤں گا۔ انسان کی زندگی بھی برف کی طرح ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتے رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پہلواں بھی پچھاڑے موت نے، صاحب سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو دنیا سے ہے جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، تجھ کو دنیا سے ہے جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عصر کے وقت دکانوں میں رش بڑھ جاتا ہے، گہما گہمی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے اب سورج غروب ہونے والا ہے اور جلدی جلدی سودا سود لے لو۔ اور پہلے جب قافلے سفر کرتے تھے تو عصر کے وقت ان میں تیزی آ جاتی تھی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے ہم کسی پڑاؤ پہ جا سکیں، ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکیں، تاکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ والعصر اللہ پاک نے قسم اٹھائی کہ اس زمانے کی قسم، زمانہ عصر کی قسم، یہ وقت ایسی چیز ہے انسان کی زندگی کو ڈیفائن کریں، انسان کی زندگی کیا ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی وقت ہی ہے۔ جو وقت آپ کے پاس ہے وہ زندگی ہے، جو وقت میرے پاس ہے وہ میری زندگی ہے۔
اور وقت ایسی چیز ہے جس کو سیو کر کے نہیں رکھا جا سکتا، سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً آج آپ نے سبزی لے آئے ہیں، گوشت لے آئے ہیں، گھر میں ہانڈی پہلے سے پکی ہوئی ہے تو کہتے ہیں جی فریج میں رکھ دیں، کل پکا لیں گے، یہ گوشت ہم کل استعمال کر لیں گے، یہ دودھ کل استعمال کر لیں گے، آج ہے۔ لیکن وقت کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی فریج میں رکھ دیں وقت کو، آج کا دن فریز میں رکھ دیں، فریز کر دیں، میں کل استعمال کر لوں گا۔ آج کا دن آج ہی استعمال کرنا ہے، آج کا وقت آج ہی استعمال کرنا ہے۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے، امام شافعی سے ایک بندے نے کہا آؤ ذرا گپ شپ لگائیں، آؤ ذرا گپ شپ لگائیں، ذرا کچھ لطیفے ہو جائیں، کچھ جوکس ہو جائیں۔ امام شافعی نے فرمایا سورج کو ٹھہرا لو، سورج کو روک دو۔ اس نے کہا کہ سورج کو تو نہیں روکا جا سکتا، سورج تو چلتا ہی رہنا ہے، چاہے ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم گپ شپ لگائیں نہ لگائیں، سورج تو مسلسل چل رہا ہے، وقت تو مسلسل گزر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو زندگی ہے، ہم جب وقت کو نہیں روک سکتے، سورج کو نہیں روک سکتے، تو پھر ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے والعصر، کہ عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ سیر کر رہا تھا، اس نے ایک بندے کو دیکھا جو سنگریزے پھینک رہا ہے اور اس سے پھل توڑ رہا ہے، اور اس بندے کے پاس سنگریزوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی، وہ ساری تھیلی اس نے پھینک کے خالی کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ پتھر ہے، مجھے یہ تھیلا ملا ہے پتھروں کا، تو میں اسے پھل توڑ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا او نادان و بے وقوف، یہ تو قیمتی ہیرے تھے، یہ تو بہت قیمتی ہیرے تھے جن کو تو نے پتھر سمجھ کے پھل توڑنے میں پھینکا اور اپنے قیمتی ہیرے ضائع کر دی۔ تو وہ تلیاں ملنے لگا۔ تو یہ انسان کی زندگی میں جو وقت ہے، جو سانس ہے، یہ جو دن ہے، رات ہے، یہ بڑے قیمتی ہیں، یہ ہیروں کی طرح قیمتی ہیں، اور جن کو ہم نے آج ٹی وی پر، سکرینوں پر اور فضول میں ضائع کر دیا ہے، اور ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کے دن اور رات غفلتوں میں ضائع ہو گئے ہیں، لوگوں کے سال ضائع ہو گئے، لوگوں کو ہوش ہی کوئی نہیں، لوگوں کو خبر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے زندگی اپنی ضائع کر دی، ہم نے وقت اپنا ضائع کر دیا، ہم نے اپنی عمر اپنی ضائع کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان سو رہا ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت وہ جاگ جائے گا، اور بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو آج ہی جاگ جائے، جس کی آنکھیں آج ہی کھل جائیں، اور وہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنے آپ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائے۔ تو یہ وقت میں سے جو سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے وہ انسان کی جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس واسطے کہ جوانی میں بندے کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، بندہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لمبا قیام کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہے کر سکتا ہے، آنکھیں سلامت ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے کر لو
ابھی نوری جواں تم ہو. تو یہ جوانی یہ اچانک بندے پہ آتی ہے، اور اگر غفلت میں گزر جائے تو اس سے بڑھ کر محرومی بھی کوئی نہیں ہوتی. اس واسطے میں آپ کو والعصر یہ سنایا، اور یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا جو راس المال ہے وہ اس کی عمر ہے، کل کمائی یہ زندگی ہے، اور جو برف کی طرح مسلسل پگھل رہی ہے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نفیس جوہر کو، اپنی سانسوں کو اللہ کی اطاعت میں، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا دے. اس واسطے کہ وقت امیر کو، غریب کو، چھوٹے کو، بڑے کو، کالے کو، گورے کو، شہری کو، دیہاتی کو، سب کو برابر ملتا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا عدل ہو سکتا ہے؟ 24 گھنٹے امیر کو بھی ملتے ہیں، غریب کو بھی ملتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے دن اور رات کی شکل میں ملتے ہیں. 1440 منٹ بنتے ہیں، 1440 منٹ، اور 8400 سیکنڈ بنتے ہیں، 8400 سیکنڈ، یہ سب کو برابر ملتے ہیں. اور یہ 8400 سیکنڈ، یہ 1440 منٹ، یہ وقت اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگائیں، جو فرض اللہ نے ہم پہ کیے ہیں وہ فرائض ادا کریں، تو جوانی کا جو وقت ہے یہ گولڈن پیریڈ میں شمار ہوگا. جس طرح وہ مولانا روم نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کے وقت توبہ کرنا اللہ کے نبیوں کا کام ہے. اس واسطے پاک محبوب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا اغتنم صحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو مرض آنے سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو مرض آنے سے پہلے، جب بندے کو پیشاب کی نالی لگی ہو، کسی کو فالج پڑا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کسی بندے کو برین ہیمرج ہو گیا ہے، کسی بندے کو شوگر ہو گیا ہے، وہ شوگر کی مرض ہے، دل کی تکلیف ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، لمبا قیام نہیں کر سکتا، آنکھیں سلامت نہیں ہیں، اب قرآن نہیں پڑھا جاتا، جوڑوں میں درد ہے، اب رکوع نہیں ہوتا، اب سجدہ نہیں کر سکتا، جی میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، اب مجھ سے چل کے مسجد میں نہیں جایا جا سکتا. ایک مریض کو ملا کہتا ہے میں پاک نہیں رہ سکتا، ہر وقت پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، بڑا دل کرتا ہے میں درود شریف پڑھوں، بڑا دل کرتا ہے با وضو رہوں، میرا وضو قائم نہیں رہتا. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دوائیوں کے بغیر سوتا ہے اور دوائیوں کے بغیر اٹھتا ہے. تو وہ صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کا انعام سمجھے، اور اس نئے سال میں جتنی دیر تک آزاد سلامت ہے، اللہ کی نعمتوں پر سب سے اچھا شکر یہ ہے کہ اپنے رب کو سجدے کر کے، قرآن پڑھ کے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اور رزق حلال کما کر اپنے رب کا شکر ادا کرے. دیکھیں جوانی میں جو بندہ اپنے رب کو راضی کرے گا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے 7 قسم کے لوگ اپنے رب کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا شاب من نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. جو بندہ جوان نماز پڑھ کے جوان ہوا، قرآن پڑھ کے جوان ہوا، اور اپنی جوانی کے وقت اپنے رب کو نہ بھولا، اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یہ اس خوش نصیب کی بات ہے. تو یہ آپ بھی میں بھی اللہ کی توفیق سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور
جب نیکی کا حکم ملے، نیکی کی بات دل پہ اثر کرے تو فوراً کار گزرنی چاہیے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ خاندان اہل بیت میں سے ہیں۔ امام باقر واش روم میں جا رہے ہیں تو واش روم کے دروازے پر پہنچ گئے، آپ نے فرمایا وہ جو میرا جبہ ہے نا فلاں مسکین کو دے دو۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ واش روم سے ہو کے آ جاتے تو پھر بھی یہ کام ہو سکتا تھا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں پتا کہ اگلے لمحے میرے دل کی کیا حالت ہوتی۔ ابھی میرے دل میں نیکی کا خیال آیا تو میں نے فوراً ہی کار گزرا اور آپ کو کہہ دیا کہ یہ جبہ اس کو دے دو۔ اب ہو سکتا واش روم سے واپس آتا تو میرے دل کا خیال بدل چکا ہوتا اور یہ جو نیکی کا خیال آیا تھا اس کی جگہ کوئی اور خیال آ جاتا۔ تو یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ جب نیکی کا خیال آ جائے بندے کو فوراً کر دینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے شیطان اور نفس ہمارے ساتھ کیا کرے۔ تو اس واسطے جس بندے کو یہ سبق مل رہا ہے، جس بندے کے دل پہ یہ بات اثر کر رہی ہے کہ مجھے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال میں مصروف ہونا چاہیے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی میں لگے رہنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہی تو ہے، رک جائیں تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی رک جائے، سانس ختم ہو جائے تمہاری نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے، اور یہ سانس ہی ہیں جن سے تم اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پہ چند آنسو بہائے۔ پھر آپ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 84 یہ تلاوت فرمائی انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب یہ گنتی پوری ہو جانی ہے نا تو اس وقت سانسوں کی گنتی ختم ہو جائے گی، پھر ایک سانس بھی نہیں ملے گا۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک سانس دے دے میں توبہ کر لوں، اس وقت ایک سانس بھی نہیں ملے گا۔ انسان کہے گا مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو، اس وقت 2 نفلوں کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت یہ دن اعلان کرتا ہے کہ آج میرے اندر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں قیامت تک پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ آج جو کام کرنا ہے کر لو، آج جو خیر کرنی ہے کر لو، آج جو نیکی کرنی ہے کر لو۔ اس بندے کا دن بھی گزر جاتا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، اور اس بندے کا بھی دن گزر جاتا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا۔ اس بندے کا بھی دن گزر جاتا ہے جو اپنے رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اس بندے کا بھی دن گزر جاتا ہے جو نہیں کرتا۔ یہ مال جو چھوڑ جائیں گے یہ مرنے کے بعد ہمارے ورثاء اس پہ عیاشیاں کریں گے اور اس مال کے لیے لڑیں گے۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جسے اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جسے اپنی صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع مل گیا۔ امام علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کو چاہیے نماز فجر سے کچھ دیر بعد اپنے دل کو ہر طرح کے خیالات سے خالی کر کے کہے اے نفس میرا کل سرمایہ یہی زندگی ہے، یہ صرف زندگی میرا کل سرمایہ ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آج کا دن ایک نیا دن ہے، ایک نیا چانس ہے، ایک نیا موقع ہے، مجھے اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے، اور مجھ پر اللہ نے احسان فرمایا ہے، میری موت کو آج کا دن مؤخر کر کے مجھ پر کرم فرمایا ہے، اور اگر اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا میں سوئے کا سویا رہ جاتا تو پھر میں یہ تمنا کرتا یا اللہ مجھے ایک دفعہ بھیج دے، میں توبہ کروں گا، اب میں بندہ بن جاؤں گا، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب میں تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا۔
اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا. اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جان لے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں اور ہر بندے کے لیے روزانہ 24 الماریاں قطار در قطار رکھی جاتی ہیں. یعنی 24 گھنٹوں میں 24 خانے بنے ہوئے ہیں اور قیامت والے دن جب ایک ایک الماری کو کھولا جائے گا تو بندہ اس الماری میں اپنی کی گئی نیکیوں کو دیکھے گا. یعنی 24 گھنٹوں میں سے جو گھنٹہ نیکی میں گزرا ہوگا تو اس الماری سے نیکی نکلے گی. اس بندے کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہ دوزخیوں پر تقسیم کر دی جائے، وہ خوشی دوزخیوں پر تقسیم کر دی جائے تو حیرانی کی وجہ سے انہیں آگ کی تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر جب وہ الماری کھولی جائے گی جس کی بدبو سے دماغ پھٹے گا، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ اس کھانے سے، اس الماری سے وہ نافرمانی نکلے گی، وہ گناہ نکلے گا جو اس گھنٹے میں اس بندے نے کیا ہوگا. اور اگر وہ گناہ کی نحوست، وہ بدبو جنتیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتوں کا مزہ ختم ہو جائے اور ان کی نعمتوں کی لذت ختم ہو جائے. پھر وہ ایک خالی الماری کھولی جائے گی جس کے کھلنے سے نہ وہ خوش ہوگا نہ غمزدہ، کیونکہ یہ وہ گھنٹہ ہوگا جس میں وہ سویا رہا، اللہ کی یاد سے غافل رہا، اس لمحے میں کوئی نیک کام نہ کیا ہوگا. مزید فرماتے ہیں ہر بندے کو چاہیے روزانہ اپنے نفس کو وقت کی اہمیت کا احساس دلاتا رہے اور کوشش کرتا رہے کہ آج کا دن اچھے سے اچھا گزرے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کوشش کریں، آپ کا یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا وقت شروع ہو رہا ہے، اللہ نے ایک نیا چانس دیا ہے، نیا موقع دیا ہے، یہ وقت اچھے سے اچھا گزرے، علم کے لحاظ سے اچھا گزرے، عمل کے لحاظ سے اچھا گزرے، اخلاق کے لحاظ سے اچھا گزرے. اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اینڈ اچھا ہو جائے. پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے، جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، جس کا انجام اچھا ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ. آج عمل کا دن ہے، آج حساب کا دن نہیں ہے. آج عمل کرنے کا دن ہے، آج کوشش کرنے کا دن ہے، آج عملی طور پر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا دن ہے. آج حساب نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلَ. اور کل حساب ہوگا، کل عمل نہیں ہوگا. کل صرف حساب ہوگا، کل عمل کا موقع نہیں ملے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. فرمایا اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنی نیکیوں کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیوں کا وزن کیا جائے. تو آج نیا سال شروع ہو رہا ہے، پہلا دن ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کرے. جس بندے کے ذہن یہ بنا ہو کہ مجھے اپنی زندگی میں اب یہ غفلت والی نہیں گزارنی، آج اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھیں پچھلے سال کتنے نیک انسان تھے جو ہماری زمین کا فخر تھے، ہمارے علاقے کا فخر تھے، چلے گئے دنیا سے. موت نہ کسی کی جوانی دیکھتی ہے، نہ کسی نیکوکار کی نیکی دیکھتی ہے، نہ کسی کے بڑھاپے پر رحم کھاتی ہے، نہ کسی کے بچپنے پر رحم کھاتی ہے. موت جب آ جاتی ہے تو ایک منٹ بھی موقع نہیں ملتا. تو ہر وقت بندے کو توبہ کرنی چاہیے، روزانہ رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے، روزانہ تجدید ایمان کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنی گزشتہ خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر توبہ کرے. اور اس وقت ہجرت کا بہترین مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی بری عادتوں سے ہجرت کر جائے، اپنی برے رویوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آ جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیک ماحول اپنائے، بری ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، فیس بک پہ برے دوستوں کو چھوڑ دیں،
نیکی کا ماحول اپنا لیں، نیک لوگوں کو اپنا لیں، نیک لوگوں کی کمپنی میں آ جائیں، نیک لوگوں کو سننا شروع کر دیں، نیک لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو اپنے فرض جو ضائع کیے ہیں ان کی پابندی کیجیے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو نیت کریں یہ سال نمازیں پڑھ کے گزرے، فرائض نماز کی پابندی کریں اور اپنی فوت شدہ نمازوں کا حساب لگائیں اور قضا نمازوں کا سلسلہ شروع کریں اور اپنی غلطیوں پر استغفار بھی کریں، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ اور دوسرا، جھوٹ، غیبت، چغلی اس سے بچنے کی پابندی کریں اور گھٹیا باتوں سے بچنے اور زبان پر درود و سلام پڑھنے کی نیت کر لیں۔ کوئی زبان سے برا کلمہ نکل جائے، غیبت نکل جائے، اس پر بطور تاوان، بطور استغفار 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، 50 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اپنے آپ کو پابند بنائیں نیک اعمال کا۔ حرام کھانے سے بچیں، حرام نوکری کرتے ہیں چھوڑ دیں، اور جو حرام کھایا ہے اس کا کفارہ ادا کریں، تاوان ادا کریں، کسی کے حقوق غصب کیے ہیں وہ واپس کریں، وہ مال اس کو واپس کریں۔ اور ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن، اچھی سوچ رکھیں، کسی مسلمان کا برا نہ سوچیں، کسی کے لیے بری سوچ نہ رکھیں، کسی کا نقصان نہ چاہیں، کسی کے لیے کوئی بھی نقصان کی تمنا نہ کریں، ہر مسلمان کے لیے خیر کی دعا کریں، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ امام شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ نیکی کے کام میں ٹال مٹول نہ کرے اور نہ ہی یہ انتظار کرے کہ میں فارغ ہو کر نیکی کروں گا، اس واسطے کہ جو وقت میسر ہے اسی وقت میں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے الگ سے وقت نہیں ملے گا کہ اے وقت دنیا کمال ہوتے ہیں نمازاں پڑھنے واسطے تہاڈی زندگی ختم ہو رہی ہے لہذا ہن تانوں نمازاں واسطے ٹائم دیتا جاندا ہے، نہ، اسی مصروف زندگی میں، اسی بیزی لائف میں نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور یہی کمال ہے، یہی امتحان ہے بندے کا کہ دنیا داری بھی ہو اور مسلمان کی نیت نیک ہو تو دنیا داری بھی دین داری بن جاتی ہے، اس کی دکانداری بھی عبادت بن جاتی ہے اگر بندہ اس نیت سے بیٹھا ہے کہ مجھے کسی کے آگے محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے خیرات نہ مانگنی پڑے، اور میں اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں، تو یہ اس کا، میں رب کی راہ میں خرچ کروں، میں غریب رشتہ داروں کی مدد کروں، میں کمزوروں مساکین کی مدد کروں، تو وہ کماتا ہے تو اس کی نیت نیک ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ یہ نیت کرتا ہے کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ، نوکری کے ساتھ ساتھ، بزنس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی نماز سے غافل نہیں ہوں گا۔ اور یاد رکھیں دی بیسٹ اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، اگر آپ سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ سب سے اچھا وقت اپنے اللہ کو دیں، سب سے اچھا وقت نوجوانوں کی جوانی کا وقت ہے۔ اگر وہ اپنی جوانی میں اپنے رب کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کو یاد سے غافل نہیں ہوتے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دم سے ہم نیک نہیں بن جائیں گے، بندہ بعد اوقات بھول جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کا فوراً ہی غلطی کے بعد جب یاد آ جائے تو فوراً ہی اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ نیک عمل شروع کر دیں۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں گاڑی کو بیک کرے نا، ریورس کرے تو وہ ٹیں 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 کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، اشارہ بھی جلتا ہے اور آواز بھی آتی ہے ٹیں 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 ٹیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے گاڑی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تمہیں آگے چلنا چاہیے، تم پیچھے آ رہے ہو۔ لیکن بندہ جب وہ مسلسل بیک پہ آتا رہے نا، مسلسل چلتا رہے، تو وہ پھر وہ ٹیں ٹیں کی آواز آنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان برا کام کرے نا تو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ برا کام ہے، یہ نہ کرنا، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو، یہ تم اپنی معصومیت، اپنی پاک دامنی اس کو ضائع کر رہے ہو۔ لیکن جب بندہ مسلسل گناہوں پہ لگا رہے نا تو پھر جو اندر سے ضمیر کی آواز آتی ہے وہ آنی بند ہو جاتی ہے۔ جنہوں آتے ہیں نا فلانے دا ضمیر مر گیا ہے، دل مردہ ہو گیا، یہ وہ حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ جب تک
اندر سے آواز آتی ہے تو اندر کا انسان پورا سچ بولتا ہے، پورا تولتا ہے، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا۔ تو اگر آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے مجھے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے، ہر لحاظ سے بہتر بنائیں، کوشش کریں، چھوٹا سا سٹارٹ لیں۔ آپ سے ایک منزل نہیں پڑھی جا سکتی، یہ ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کا۔ اگر آپ سے 10,000 دفعہ درود شریف نہیں پڑھا جا سکتا، آپ 100 دفعہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج سے اور روزانہ لکھیں، آج میں نے نماز پنجگانہ پڑھی، آج میں نے 5 نمازیں پڑھی، آج میں نے نفل پڑھے، آج میں نے تلاوت قرآن پاک پڑھی، آج میں نے درود پاک پڑھا، آج میں نے رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، آج میں جھوٹ غیبت چغلی گناہوں سے بچا، آج میں نے نظر کی حفاظت کی۔ یہ روزانہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں، روزانہ سونے سے پہلے چند گھڑی، سونے سے پہلے نہیں، جب بھی ٹائم مل جائے اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نیک انعامات کی اپلیکیشن ہے آپ کے موبائل میں، دعوت اسلامی کی طرف سے ایک نیک انعامات کی اپلیکیشن ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا جس کو نہ پتا ہو مجھ سے پوچھ لے، اور روزانہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نیا سال خیر و برکت والا بنائے، اور ہمیں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی والے کام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔